بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب شہزادی تھیں، ان کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے یا چڑھانے کے ہیں۔ فاطمہ کے معنی ہوا روکنے والی، چڑھانے والی کے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی چڑھانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی کے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات زہرا، طاہرہ، مطہرہ، بتول، سید النساء اور سید النساء اہل جنتہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ کو کبھی حیض نہ آیا اور نہ ہی کسی بچے کی پیدائش کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاس آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف تھیں، اس لیے زہرا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مطہرہ بھی ہے جس کے معنی پاک صاف کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتول بھی ہے جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دنیا و مافیہ سے بے پرواہ تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتول ہوا۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے اور اس بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، مگر جمہور علماء کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت بعثت نبوی سے 5 برس قبل ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہوئی، ماں سوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولید ہوئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا فاطمہ جب مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی اور آنسو بہانے لگتی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے اور فرماتے میری بیٹی تم فکر مند نہ ہو، اللہ عز و جل کبھی بھی تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا میری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ حضرت سیدنا فاطمہ نے عرض کیا ابا جان میں کیوں نہ روں، مشرکین قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا و منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ کو دیکھا تو پکارتے رہے، پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ساکن ہو گئیں اور اپنی آنکھوں کو اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور فرمایا چہرے بگڑ گئے۔ پھر جس شخص کو اس میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہوا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلاظت کو دور کرنا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر حالت سجدہ میں رکھ دے۔ پھر وہ غلیظ چیزیں لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بوجھ کی وجہ سے کافی دیر تک سجدے میں رہے اور اس دوران مشرکین ہنستے رہے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت سیدنا فاطمہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھیں تشریف لائیں اور ان مشرکین کو بھلا بلا کہتے ہوئے وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی اس حرکت نے شدید صدمہ پہنچایا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو مشرکین کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ کا نام لے کر دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان سب کی لاشیں جنگ بدر کے موقع پر خاک آلود ہوتی دیکھی، پھر ان کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس گھڑے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کم سن تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت وہاں بے شمار مشرکین موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی۔